بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا پچھلے کچھ ہفتوں سے پیغام باہر نہیں آ رہا تھا، ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ آخرکار کچھ کوششیں ایسی ہوئی جس کے نتیجے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں اور عمران خان کا پیغام مختلف حصوں میں باہر آیا۔ 7 چیزیں بڑی امپورٹنٹ عمران خان نے کہی ہیں، اور بات ایک یاد رکھیے گا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں ان 7 نکات کے ارد گرد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ، عمران خان کی جو جماعت ہے اس کے اندر جو انسٹرکشنز عمران خان نے ان کو دی، اور تحریک انصاف جو حکمت عملی بنانے جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے حکومت کس طرح سے کاؤنٹر کرے گی، ان 7 چیزوں کے ارد گرد یہ سیاست آپ کو گھومتی ہوئی نظر آئے گی۔ پہلی چیز، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ڈیل نہ پہلے کی اور نہ کروں گا۔ ڈیل کی خواہش اگر ہوتی تو 2 سال پہلے میں یہ ڈیل کر لیتا۔ دیکھیں 2 سال پہلے عمران خان کے پاس لوگ آفرز لے کر گئے کہ خان صاحب آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں، اور اس کے بدلے آپ کے تمام کیسز اور آپ کے خلاف کارروائیاں جو ہیں ہم بند کر دیں گے۔ 2 سال پہلے عمران خان کے خلاف یہ 300 مقدمات نہیں بنائے گئے تھے، صرف چند مقدمات تھے، اور گرفتاری عمران خان کی نہیں ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر ہم نے عمران خان کی گرفتاری ہوتے ہوئے دیکھی، اور اس کے بعد 300 مقدمات عمران خان کے خلاف بنا دیے گئے۔ اب ان لوگوں کے لیے مسئلہ کیا بنا ہوا ہے کہ 2 سال گزر گئے، ہماری کریڈیبلٹی صفر ہو گئی، اور عمران خان کو مقبولیت بھی ملی، اور عمران خان کے اوپر جیل میں رہنے کے باوجود 300 کیسز بنانے کے باوجود پاکستان کی عوام عمران خان پر یقین کرتی ہے۔ اب یہ علی امین گنڈا پور، اعظم سواتی، یہ جو بار بار جا رہے ہیں نا جیل کے اندر، عمران خان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جا کر کہ خان صاحب ہماری بات ہو گئی ہے اور آپ صرف ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا راستہ نکال کر لے کر آئیں گے، اور ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں اس میں؟ سر گیم یہ ہے، کیچ یہ ہے کہ خان صاحب کو جا کرنا یہ باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ وقت حاصل کرتے ہیں۔ وہ وقت جو عمران خان نے 2 سال پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا، ان حربوں کے ذریعے یہ وقت حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈیلنگ ٹیکٹکس، کیسز آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جب سزا دینی تھی عمران خان کو تو دن رات عدالتیں چلتی ہمیں نظر آئی، کھلی ہوئی نظر آئی، سردی ہے گرمی ہے، ججز نے بیٹھ کر فیصلے دیے عمران خان کے خلاف۔ آج اپیلوں کا معاملہ ہے تو عدالتیں چھٹی پر چلی جاتی ہیں، ججز سماعت کے لیے کیسز لگاتے نہیں ہیں، اور مرضی کے ججز کو لا کر آپ نے کام شروع کر دیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ صرف وقت حاصل کیا جاتا ہے تاکہ کسی طرح یہ فارم 47 والی حکومت اور ان کا بھرم رہے، اور یہ حکومت کو قرضوں پر اسی طرح چلاتے رہیں۔ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ علی امین اور اعظم سواتی اپنے طور پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا تھا کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے اور نہ ہی آج میں کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، آپ نے پچھلے کچھ دنوں سے مائنز اینڈ منرلز کے بل کے حوالے سے باتیں سنی۔ اب عمران خان اس حوالے سے ہی کہتے ہیں کہ جب تک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ بھی چیز کلیئر ہوگی۔ تیسری چیز، پچھلے 7 ماہ سے میرے رفقا اور 1 ماہ سے میری بہنوں اور وکلا سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت تھی، جبکہ میری دہشت کا یہ عالم ہے کہ میری ملاقاتوں میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود متعین کردہ دنوں پر بھی ملاقات جو ہے وہ روک دی جاتی ہے، حتیٰ کہ میرے بچوں سے کال پر بھی بات نہیں کروائی جاتی۔ میرے ذاتی معالجین کو مجھ تک رسائی نہیں ہے، اور میں نے قانونی کمیٹی کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ سر یہ ہدایات تو پہلے بھی جاری ہوئی، لیکن پاکستان کی عدالتیں اور یہ بے ضمیر جج ان درخواستوں کو مقرر نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شبلی فراز خود چل کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، توہین عدالت کی درخواست دائر کی، اور جو لارجر بینچ کا فیصلہ تھا، 90 سے زائد درخواستیں تھیں جن کو ایک ہی جھٹکے میں فارغ کر دیا گیا، جس میں مشال یوسفزئی کی بھی درخواست تھی، اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے اس کے اوپر کارروائی بھی کی اور ایک فیصلہ بھی جاری کیا۔ تو آج اس توہین عدالت کی درخواست کو مقرر نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف آپ دیکھ لیں، یا افریدی نے کیا کہا سلمان صفدر کو کہ میں آپ کے لیے آرڈر نہیں کر سکتا، آپ جائیں، جا کر آپ کو اجازت مل جائے گی۔ عمران خان سے ملاقات کی، سلمان صفدر صاحب عدالت چلے گئے، وہاں سے ان کو جواب ملتا ہے، اور اس جواب کو لے کر جب وہ اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں تو ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی جاتی۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا چیف جسٹس ہے نا اس ملک کا، جس کا کام یہ ہے کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی بات ہو اور لوگ اور ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، وہ کہتا ہے کہ میں نے آرڈر نہیں جاری کرنا،
جا کر صرف کہنا اور تمہیں اجازت مل جائے گی، لیکن یہ اجازت نہیں دی گئی۔ اور پانچواں نقطہ کہ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو افغان حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو پاکستان کی حکومت نے ایک بیوروکریٹ کو تو وہاں پہ بھیجا، لیکن کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ حکومتوں کی سطح پر یہ کوشش ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی۔ اگر کے پی حکومت یہ بیڑا اٹھا رہی ہے، کیونکہ قربانیاں بھی کے پی کا ہر فرد دے رہا ہے، دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ دہشت گردی کسی اور صوبے میں نہیں ہے، سب سے زیادہ قربانیاں کے پی نے دی۔ تو اگر آپ انہیں مینڈیٹ دیں، وہ جا کر بات کریں، تو یہ وفاق کے ساتھ غداری نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے قدم ہے۔ پھر آپ نے الیکشن ٹریبیونلز کے حالات بھی دیکھ لیے کہ وہاں پر فیصلے نہیں آ رہے۔ ایک خاص ٹائم فریم ہے جی جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہیں، 180 دن غالباً، اور اگر 180 دن کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر کارروائی ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو الیکشن رولز تھے ان میں لکھا گیا کہ جو ریزلٹس ہیں وہ اتنے وقت پر آ جائیں گے، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ریزلٹس نہیں آئے۔ فارم 45 47 کیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا، لیکن 47 کے اوپر آپ کو کٹنگز ملیں گی، 45 کے اوپر آپ کو کٹنگز ملیں گی، یہ سب کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو پاکستان کے اندر الیکشن ٹریبیونلز مکمل طور پر کمپرومائز ہیں، اور اب یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ایک قرارداد لے کر آئیں اور اسے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا جائے اور زور دیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونلز فیصلہ کریں۔ لیکن ویورز یہ تمام باتیں عمران خان سے منسوب کر کے باہر آ رہی ہیں۔ میرا جو سب سے بڑا اختلاف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، آپ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اتحاد کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان سے اگر آپ بات کریں نا، جو نوجوان قیادت ہے وہ تیار بیٹھی ہے کہ ہم میدان میں آ کر عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے۔ اب جب تک ملاقات علیمہ بی بی کی نہیں ہوتی، جتنی بھی ملاقاتیں اور جو گفتگو باہر آ رہی ہے، جو اعلامیہ جاری کیے جا رہے ہیں بار بار ایک ہی طرح کا اعلامیہ آپ کو ملے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے اوپر مہر کون لگائے گا؟ علیمہ خان۔ آج سیاسی ملاقاتوں کا جی دن ہے، یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ کون کون ملنے جا رہا ہے، اور پھر اڈیالہ جیل میں کیا دروازے کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے۔ لسٹ کے مطابق شبلی فراز، زرتاج گل، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس اور ملک احمد جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب کے، وہ اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور یہ لسٹ ان کو بھجوا دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے گا کہ بہنوں کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو پولیس والے تھے وہاں پر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کہنے پر، ہماری گارنٹی پر یہاں سے چلے جائیں، اگلی دفعہ آپ کی ملاقات لازمی کروا دی جائے گی۔ تو ویورز آج دیکھنا ہی ہوگا کہ علیمہ خان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ دھرنا دیا اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن آج اگر ملاقات نہ کروائی گئی تو یقیناً وہ اڈیالہ جیل سے نہیں جائیں گی، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دے دوں کہ القادری ٹرسٹ کیس اور 190 بلین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس آج اس کی سماعت کریں گے، اور 17 جنوری کے فیصلے کے خلاف یہ اپیلیں دائر کی گئی تھی۔ اب جو کچھ 3 اپریل کے بعد ہوا، یعنی 3 اپریل سے پہلے عمران خان کا بیان آپ کو ملے گا، لیکن 3 اپریل کے بعد پہلی دفعہ سوشل میڈیا پر عمران خان کا پیغام آیا، اور اس پیغام میں عمران خان نے بیرسٹر سیف کو کیا ہدایت کی ہیں۔ خبر کے مطابق بیرسٹر محمد علی سیف عمران خان سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر اب تک کی پیش رفت پر گفتگو ہوئی، اور بیرسٹر سیف نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنے کی وجوہات بتائی۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھک ضروری ہے۔ عمران خان نے بیرسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جاری رکھنے کی ہدایت کی، اور ملاقات میں بیرسٹر سیف پر سوشل میڈیا پر پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات بھی زیر بحث آئے، تاہم عمران خان نے بیرسٹر سیف پر اعتماد کا اظہار کیا اور کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ سر یہ جو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے میڈیا پر یہ خبریں پوسٹ کی جا رہی ہیں، اور یہ خبریں اس سے پہلے تو آپ کو نہیں ملی کیونکہ بیرسٹر سیف کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی، تو پاکستان کے میڈیا نے پھر ایسی خبریں چلانا شروع کر دی کہ بیرسٹر سیف کی کچھ دن پہلے جب ملاقات ہوئی، آپ کو یاد ہوگا کہ علی بن گھنڈا پور سے پہلے بیرسٹر سیف مل کر آئے، تو اب ایک ایک کر کے یہ خبریں نکالی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور عمران خان کے قریب نہیں ہیں۔ تو اسی لیے آج علیمہ بی بی کا جیل میں جا کر عمران خان سے ملنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج میری کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو آپ کو بھی حیرانگی ہوگی سن کر کہ اگر 5 یا 6 لوگ گئے نا تو ان کو کٹھے بٹھا دیا جاتا ہے،
بہت کم ایسا ہوا کہ خان صاحب نے جس طرح رضیہ سلطانہ گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر انتظار کریں، اور پھر اپنی پارٹی کے لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کون ہے، میں تو نہیں جانتا. تو صرف آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدھا گھنٹہ ہر شخص کو الگ الگ سے ملتا ہے. تمام لوگوں کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے کہ آپ بات کر لیں. اب اس ماحول کے اندر عمران خان کیا بات کریں گے؟ تو ملاقاتیں روک کر اور مخصوص لوگوں کو اندر بھیج کر کم وقت کے اندر ہی ملاقاتیں جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں. اب اس میں ایک اور بھی کیچ یہ ہے کہ وہ وکلاء جو عمران خان سے کیسز کے حوالے سے ملنا چاہتے ہیں ان کو بھی وقت نہیں ملتا، اور جو ڈسکشن ہونی ہے، رہنمائی لینی ہے کسی بھی کیس کے اوپر، اس کو بھی روک لیا جاتا ہے. اب اسے ایک خبر اس کے اندر یہ بھی باہر آئی، اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ آپ کو کس نے اندر بھیجا بشرا بی بی کا جیل میں ملاقات کرنے والے وکلاء سے سوال. اب وہاں پہ ہوا کیا، یہ میں خبر پوری آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور میں نے اس کی کچھ کنفرمیشن بھی کی ہے، لیکن دوسری طرف سے اس کی تردید کر دی گئی. یعنی فیصل چوہدری صاحب نے کہا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بڑے اچھے ماحول میں ہماری بات ہوئی. اب خبر کیا ہے کہ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے وکلاء کی ملاقات کے دوران بشرا بی بی بھی وہاں پر موجود تھی. وکلاء کے آتے ہی بشرا بی بی نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھا کہ کس کس کا نام لسٹ میں شامل تھا. مسٹر گوہر اور مسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ ان کا نام فہرست میں تھا. ذرائع کے مطابق بشرا بی بی نے فیصل چوہدری اور علی عمران سے ہی سوال کیا کہ آپ کو کس سے اندر بھیجا ہے، ہمارے خاندان والوں کی ملاقاتیں ہم سے کروائی نہیں جاتی اور آپ کو کیسے اجازت مل جاتی ہے. جیل افسر نے بشرا بی بی سے کہا کہ وکلاء کی ملاقات کے بعد آپ کی فیملی کی ملاقات بھی کروائی جائے گی. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس موقع پر عمران خان نے پارٹی قیادت کو آپس کے اختلافات پبلک میں لانے سے روک دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ فہرست کے مطابق لوگوں کو نہیں ملنے دیتے، لیکن جن کو اجازت ملتی ہے وہ آئیں تاکہ رابطہ بحال ہو. اچھا بھی ساری خبریں نا ایک جیسی خبریں آپ کو ملیں گی کہ یہ ملے گا وہ نہیں ملے گا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک سموک سکرین کریٹ کی جا رہی ہے پاکستان کے میڈیا پر. آپ لوگ بھی تھک چکے ہوں گے کہ آج ملاقات ہے، کون ملے گا کون نہیں ملے گا، کہ تماشا جو ہے وہ بنایا گیا ان تمام ملاقاتوں کو. تو پھر یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں. ان ملاقاتوں کے پیچھے صرف کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹائم کو دھکا دیا جائے، وقت کو دھکا دیں، اور عمران خان کو مزید جیل میں رکھا جائے، اور ان کی حکومت کو کسی طرح سانس مل سکے، جس کے اوپر یہ تمام لوگ مل کر اس وقت کوششیں کر رہے ہیں. اور حکومتی بیربلوں نے پاکستان تحریک انصاف پر اور عمران خان کی جیل پر تنقید کی. عطا تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کنٹرول بھی ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرے گی. سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کس معاملے پر بات کرنا چاہتی ہے. آرمی چیف کی تقریر کے بعد وضاحت ہو گئی کہ 9 مئی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اچھا، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ عمران خان کو جیل میں کسی بھی حق سے محروم نہیں کیا گیا. ان کی ہفتے میں 4 ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو پاکستان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. جو لوگ عمران خان سے مل کر آتے ہیں، یہ تو بتا دیں قوم کو. ہمیں تو آج کہا گیا نا کہ فارورڈڈ ایز ریسیو، تحقیق کرو. تو یہ جو 4 ملاقاتوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا کہیں پر کوئی ثبوت ہے؟ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان جیل میں چھٹیاں منا رہے ہیں. سر، چھٹیاں تو باؤجی نے منائی. ایک سزا، اور دنیا میں ایسی آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ ایک ملزم جو ملزم سے مجرم بنتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور اس سزا کو روک کر اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر اپنا پاکستان سے باہر علاج کرواؤ. 5 سال یہاں پر رہے، لیکن اس کے بعد ان سزاؤں کو ختم کر دیا گیا. تو یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ چھٹیوں پہ اصل کون تھا، باؤجی تھے یا عمران خان جو آج جیل میں قید ہے. اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ امریکی وفد اڈیالہ جیل گیا جی. اس میں مائیکل پیٹرک ہیں، اور اس کے علاوہ 2 خواتین جو جیل میں گئی، اور ایک ملزم ہے جی امریکی نژاد ظاہر ذاکر. اس تک کونسلر رسائی دی گئی ہے، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے دفتر میں یہ ملاقات کروائی گئی. اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایک تو قانونی مدد فراہم کی جائے، اور دوسرا امریکی شہریت کی خیریت دریافت کرنا. اچھا، اب ایک چیز بڑی اچھی ہے، امریکی شہری آپ ہیں اگر اور برطانوی شہری ہیں تو یہاں کی حکومتیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے، اور جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کو باقاعدہ طور پر مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اسی سلسلے میں یہ ملاقات ہوئی. ویورز، میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس، اور انہوں نے بل جو منرلز بل ہے اس کے اوپر تنقید کی اور اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے. فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بل جب کمیٹیوں میں آتا ہے تو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اندر ناک چھپا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت مائنز اینڈ منرل بل پیش کرتی ہے اور پارٹی مخالفت کرتی ہے. صوبے کے وسائل پر قبضے کی کوشش کی جا رہی، لیکن ایسا کوئی بل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. فضل الرحمان نے بل کی منظوری کی صورت میں عوام میں جانے کا اعلان کر دیا، اور اگر یہ بل منظور ہوا تو یقیناً یہ تحریک نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف چلے گی
بلکہ یہ حکومت کے خلاف بھی چلے گی، لیکن تحریک انصاف کے خلاف مجھے یہ تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر اسے انہوں نے بل کو پاس کر لیا۔ اچھا جی، اب اس پہ فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی بات کہی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے انخلاء سے متعلق فضل الرحمان نے کہا کہ جن افغانوں کو ہم نے پڑھایا ان کو پاکستان کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ان کو نکال کر معاشی نقصان کیوں کیا جائے؟ ہمیں افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے، یہ وہی بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے آج کل ہمارے دوست ہیں، لیکن اس پارٹی نے پرویز خٹک، محمود خان اور عثمان بزدار کو وزراء اعلیٰ بنایا۔ آج یہ تینوں پی ٹی آئی کے ہیں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے؟ اب یہ سوال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کیا جائے نا، جو یہ کہتے تھے کہ جناب آپ کو ہم بزدار کو ہٹانے کی بات کرتے تھے لیکن آپ نے بزدار کو ہٹایا نہیں۔ اور میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کی ایک ٹویٹ، اور اس میں انہوں نے کچھ جو ہمارے صحافی دوست ہیں، ایک ان میں سے صحافی ہے، دوسرا پاکستان تحریک انصاف سے جو اس کا تعلق ہے، ان پر تنقید کی ہے۔ اور میں نے ایک شخصیت کے بارے میں آج اپنے تمام ویورز آپ لوگوں سے سوال بھی کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، تو اس پہ انہوں نے جو کمنٹس آئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ آج ایک اہم حقیقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مئی 2023 کے بعد عمران خان کی گرفتاری نے ہم سب کو امتحان میں ڈال دیا۔ ہم نے قربانیاں دی، سڑکوں پر نکلے، جیلیں بھری، لیکن کچھ لوگ خصوصاً شہباز گل اور عمران ریاض خان نے اس جدوجہد کو کاروبار بنا دیا۔ اور پھر انہوں نے ایک جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ایک طرح سے واچ ڈاگ ہے جی، اس کا ایک حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پر لاکھوں ڈالر کماتے ہیں ہماری تحریک اور عمران خان کی قید کو بیچ کر۔ تقریباً 98,000 اور ریاض، یہ جو شہباز گل کی بات کی 98,000 غالباً، اور عمران ریاض 1,68,000 ماہانہ کما رہے ہیں، 1,68,000 ڈالر۔ یہ آمدنی ہماری سادگی، ہمارے جذبات اور ان کے جھوٹے بیانیوں کا نتیجہ ہے۔ شہباز گل نے پارٹی سیاست کی بجائے یوٹیوب کو چنا اور عمران ریاض افواہوں اور زہر آلودہ بیانیے سے کارکنان کے جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ ان کی زبان، ان کا پروپیگنڈا بارہا عمران خان کی رہائی کے مواقع کو سبوتاژ کر چکا ہے۔ تو پھر آپ میدان میں آئیں اور آ کر عمران خان کی رہائی کے لیے جو آپ نے تیر مارنا ہے نا آپ مار لیں۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاکستان سے کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر بہتر تعلقات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو آپ ضرور استعمال کریں۔ یہ ذاتیات کی اب بات بن چکی ہے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر عمران خان کی بات کرتا ہے اور آپ کے اس سے ذاتی اختلافات ہیں تو اسے ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان دونوں لوگوں سے کوئی مسئلہ ہے اور انہوں نے کوئی بات واقعی غلط کی ہے تو عدالتی نظام برطانیہ کا بھی موجود ہے اور اس کے بعد امریکہ کا بھی موجود ہے۔ آپ جا کر ضرور دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر آپ کی کسی سے بنتی نہیں ہے تو آپ اسے کہیں گے جھوٹا ہے۔ آج میں نے شہباز گل صاحب کے حوالے سے جی اپنے تمام دوستوں سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو آپ یقین کریں مجھے کوئی ایک ایسا کمنٹ نہیں ملا جو شہباز گل کے خلاف ہو۔ سب لوگوں نے کہا جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی ان کے حالات بتا سکتا ہے یا ان پہ تنقید کرتا ہے تو شہباز گل ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تنقید ذرا زیادہ ہوتی ہے، لاجک سے بات ذرا کم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ لوگوں کا خیال ہے جی، میرا نہیں خیال۔ اگر میرا خیال آپ پوچھنے لگے تو بات جو ہے وہ بہت دور نکل جائے گی۔ تو عمران ریاض قربانیاں دی ہیں جی، عمران ریاض سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہوں گی؟ یہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں کہ جناب بھاگ گیا، آ گیا، شہباز گل بھاگ گیا، اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جاتا؟ کتنے دیر آپ نے عمران ریاض کو اندر رکھا، آپ اسے توڑ نہیں سکے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں نا ان زندگی، اور آپ کی خواہش تو یہ تھی نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کی زبان بندی کروائی گئی، اس کے اوپر اثر بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بھی واپس کیا، اس کے بولنے کو بھی واپس کیا، اور آج وہ برطانیہ میں بیٹھ کر آپ کی کرتوت پوری دنیا کو بتاتا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس پہ تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اسے سن رہا ہے اور اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہے تو سر یہ جمہوریت ہے، لوگوں کے خیالات، جھوٹ کتنی دیر آپ بیچیں گے؟ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تو یہ کتنی دیر بک سکتا ہے؟ پاکستان کی عوام ایک سیکنڈ سے پہلے اس کو چیک کر لیتی ہے۔ اب تو آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، گوگل ہے، بہت ساری اور چیزیں آ گئی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کسی کو لگتا یہ ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پر جھوٹ بول رہا ہے اور پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اس کا سر بہترین حل ہے کہ آپ جائیں اور قانون موجود ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔
لیکن obviously یہ بیانی کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، کیونکہ یہ بات آج آرمی چیف نے اپنی تقریر میں کہی اور پھر اس کے اوپر لوگوں نے ایک ریئیکشن دیا۔ اب یہ ٹرینڈ ہے کیا کہ پاکستان کا سوشل میڈیا کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے نا تو آپ اسے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، اور وہ پھر ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک چین ریئیکشن کی طرح۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر تنقید کی گئی تو لوگوں نے اس کا جواب اس انداز میں دیا کہ جو ویژولز ہیں جو ہم نے 9 مئی کو پاکستان کی سڑکوں پر ہوتے ہوئے دیکھا، 26 نومبر کو پاکستان سے باہر کا میڈیا رپورٹ کیا کر رہا تھا، پاکستان کے جو صحافی تھے جنہوں نے رپورٹ کیا آپ نے ان کے خلاف کیسز بنا دیے۔ مطیع اللہ جان آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کیا کرنے گئے، ہسپتال کے اندر ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جھوٹی رپورٹس جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو فارورڈڈ ایز ریسیوڈ تحقیق کی جہاں تک بات ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے شرپسند عناصر ہوں گے جو تحقیق نہیں کرتے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا پر بوچھال آیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو متعدد دفعہ کمشنر راولپنڈی کی جو بات تھی اس کے اوپر تحریک انصاف کو تنقید بھی میں نے ان کے حوالے سے کی۔ آج لوگ اس جو میڈیا ٹاک تھی اسے ٹیگ کر رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ایک بندہ خود آ کر کہہ رہا ہے، کہاں گیا وہ بندہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کی آواز کو کیسے بند کیا گیا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر یہ جو فارم 45 اور 47 کی جو تحقیق کی پاکستان میں اداروں نے، جو واچ ڈاگس تھے، آپ نے کیا کیا؟ وہ باری صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ تو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، ان کی بھی آواز کو بند کر دیا گیا۔ اور پھر سب سے بڑی جو چیز ہے سوشل میڈیا کے علاوہ پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر ہے، آپ کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک میسج آتا ہے اور اس پہ اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو آپ چلا دیں، تو اس کے اوپر اگر کوئی صحافی کاؤنٹر تحقیق کرنا چاہے گا تو کیسے تحقیق ہوگی؟ یہاں پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ کل آپ دیکھ لیں کہ صحافی تو سر بہت دور کی بات ہے، وہ جو سوال ایک جنرل صاحب سے کیا گیا وابڈا کے حوالے سے، کیا بنا ان کا؟ پاکستان میں آج ان کے علاقے کی جو بجلی ہے وہ کاٹ دی گئی۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر یہ کچھ ویژولز ایسے ہیں، پولنگ سٹیشنز کے اندر آپ کو وردی میں لوگ اندر آ کر جو بیلٹ پیپرز ہیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سر اس کی تحقیق کیسے ہوگی؟ تو یہ اس وقت فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میں بھی زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، پچھلے 2-3 دنوں سے طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز بھی ویسی میرا ساتھ نہیں دے رہی، اور کچھ میڈیکیشن کا بھی اثر ہے۔ تو اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ ایک آدھے دن میں طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر مزید اچھے انداز میں آپ سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔